اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیہ نمبر 45 اور 46 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے، یعنی نماز، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، خاشعین کی جماعت ہے، ان پر یہ بھاری نہیں ہے۔ خاشعین کون ہے؟ وہ لوگ جو اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ہاں لوٹ کے جانا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو چند احکامات دیے گئے کہ تم حق و باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز با جماعت ادا کرو، اور برے دین سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ اور بعد میں ان کو بتلایا گیا کہ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان مشکلات سے بچنے کے لیے جو بطور وظیفہ چیز بتلائی گئی وہ صبر اور نماز ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے یا سننے میں آتا ہے کہ دکھوں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا ہی صبر ہے، جبکہ یہ اصل میں حقیقت نہیں ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صبر علی الطاعات، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی بندگی کرے تو اس پہ ڈٹ جائے، دکھ ہو یا سکھ، تکلیف ہو یا آسانی، امن ہو یا خوف، کوئی بھی صورتحال ہو، بندہ ہر حال میں اللہ کی عبادت پر کاربند رہے۔ نمبر 2، صبر عن المعاصی، یعنی نفس کہتا ہے یہ گناہ کر، یہ گناہ کر، اور کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں۔ اگر بندہ اس لیے رک جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو صبر عن المعاصی کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے صبر علی المصائب، یعنی بندے کو دکھ آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو بجائے اس کے کہ بندہ زبان پہ شکوے شکایت کرے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اس پر صبر کر لے، تو یہ اس کو صبر علی المصائب کہتے ہیں، یعنی دکھوں پر صبر کرنا۔ زندگی کی اصلاح کے لیے صبر اور نماز یہ دونوں ایک بہترین وظیفہ ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی زندگی سکھی رہتی ہے۔ اور اگر قحط سالی ہے تو وہاں پہ نماز استسقاء پڑھی جائے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے، رنج ہے، غم ہے، تو اس کے لیے نماز حاجات پڑھی جائے۔ جہاں پر تفسیر عزیزی میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی، ایک حدیث کو لکھا گیا کہ علم مسلمانوں کا دوست ہے، اور حوصلہ ان کا وزیر ہے، عقل اس کی رہنما ہے، اور عاجزی اس کا بھائی ہے، اور صبر ان تمام لشکر کا جرنیل ہے۔ یعنی جس بندے کے اندر صبر آ جائے، ظاہر صبر وہ تب ہی کرے گا جب اس کے پاس علم ہوگا، صبر وہ تب ہی کرے گا جب اس کے پاس حوصلہ ہوگا، صبر وہ تب ہی کرے گا جب اس کے پاس عقل ہوگی، صبر وہ تب ہی کرے گا جب اس کے پاس عاجزی ہوگی۔ لہذا جب صبر آ جائے تو گویا اس بندے کو یہ تمام کی تمام نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ اور صبر کن بندوں میں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جو اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ہاں لوٹ کے جانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ اس نظریے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں؟ خاشعین کے متعلق مختلف معنی کیے گئے۔ خاشعین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فرائض اور واجبات کو ادا کرنا، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ خاشعین کا مطلب یہ ہے کہ غریب، امیر، کمزور، طاقتور، ہر بندے کے ساتھ برابر سلوک کرنا۔ یعنی جو بندے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک امیر کی حیثیت بھی وہی ہوتی ہے اور غریب کی حیثیت بھی وہی ہوتی ہے، ان کے نزدیک کمزور کی حیثیت بھی وہی ہوتی ہے اور طاقتور کی حیثیت بھی وہی ہوتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لینا، یعنی دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، کسی اور چیز کی محبت نہ ہو، کسی اور چیز کا پیار نہ ہو۔ جب بندے کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ بندہ غریب کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا ہے، امیر کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا ہے، کمزور کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا ہے، طاقتور کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے، تو اس بندے کو مبارک ہو کہ ایسے بندے کے اندر خشوع پیدا ہو چکا ہے، یہ بندہ خاشعین کی لسٹ میں آ چکا ہے۔ اور خشوع اور خضوع ان دونوں کا معنی قریب قریب ہے، یعنی نماز میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا۔ جس بندے کے پاس یہ دولت آ جائے، یعنی خشوع کی دولت آ جائے، خضوع کی دولت آ جائے، تو یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔